حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے صحابی ہیں. آپ کا ذوق تھا کہ حضرت اویس کرنی سے میں نے ملنے جانا ہے. حضرت اویس کرنی سید التابعین ہے. سرکار کو دیکھا نہیں تھا لیکن سرکار نے چن چن کے ان کی عادات بتائی ہیں. آپ یمن کے رہنے والے تھے, علاقہ کرن کا تھا. حضرت ربیع کہتے ہیں کہ میں نے اس درویش اس قلندر کو ملنے جانا ہے کہ جس کی خصائص نبی پاک نے خود بتائی ہوں. اس مرد قلندر کو میں نے ملنے جانا ہے. آپ وہاں پہ آئے تو آپ جب پہنچے نا حضرت ربیع تو فجر کا ٹائم تھا. حضرت اویس کرنی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ چلو ابھی فارغ ہوں گے تو چلو ابھی ملاقات ہوگی. تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا. کافی دیر تک پڑھتے رہے, چاشت پڑھی, اشراق پڑھی اور پھر بیٹھے رہے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو پھر ظہر کی نماز کے لیے تیاری کرنے لگے. پھر عصر ہو گئی. حضور فرمانے لگے جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا وہ نماز ہی میں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ. جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا وہ نماز ہی میں ہے. اس کے بڑے علماء نے بڑے اس کے زاویے بیان کیے کہ ان کے جو وہ ثواب جو نماز میں ملتا ہے وہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور لکھتا رہے گا کہ اگلی نماز تک. اب یہ ہم فرض نماز پڑھیں گے جمعے کی, اس کے فوراً بعد عصر کا وقت ہو جائے گا. جو بندہ اس انتظار میں رہے تو وہ نماز ہی میں ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے. تو حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عصر بھی ہوگی, پھر مغرب ہوئی, پھر مغرب کے بعد اوابین کے انہوں نے نوافل آپ نے جو نیند لی ہے وہ پڑھے, پھر اس کے بعد عشاء ہو گئی. ہم سوچ رہے تھے چلو ابھی مصلی چھوڑیں گے, ابھی ہماری ملاقات ہوگی, ہم کچھ دکھ سکھ کی باتیں کریں گے, ان کا حال احوال پوچھیں گے. عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے جب ذکر کیا نا تو ہلکی سی آنکھ لگ گئی, اونگ آ گئی. یہ حضرت اویس کرنی کی بات بتا رہا ہوں, یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. حضرت اویس کرنی فرمانے لگے جب اونگ آئی نا تو آنکھ لگی, جب اٹھے نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو رب تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ پاک مجھے غافل تو نہ کر, یا اللہ پاک ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں, ابھی تو کتنے ذکر اذکار رہ گئے, کتنے میرے نفل رہ گئے. سارا دن نفل پڑھے ہیں, ساری نمازیں پڑھی ہیں, ذکر اذکار کیا, قرآن شریف کی تلاوت کی ہے. عشاء کے بعد تھوڑی سی آنکھ لگی ہے تو رب تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں, یا اللہ مجھے غافل تو نہ کر. یہ ذوق تھا. تو وہ جو حضرت ربیع ملنے آئے تھے نا تو ان اپنے سنگی کو کہنے لگے اٹھ بیلیا چلیے, جو لبنا سی لب گیا ہے, جو ملنا تھا وہ مل گیا ہے. اور اس سے زیادہ کیا مل سکتا ہے کہ اتنا سجدے کا ذوق. جاتے جاتے وہ حضرت اویس کرنی نے پیچھے سے آواز دی, او بیلیو کدھر آئے سو. اب مہمان آیا ہو اور وہ واپس چلا جائے تو یہ بھی مہمان نوازی کے خلاف ہے. تو حضرت اویس کرنی نے واپس بلایا تو بیلیا کدھر آئے, ہم آپ سے ملنے آئے تھے, تو اب ہمارا جو کام تھا وہ تو ہو گیا, ہمیں کچھ نصیحت کر دیں, ہمیں کچھ نصیحت کر دیں. ایک ہی جملہ بولا اور تڑپا دینے والا جملہ ہے, اپنے دل میں اس کو جگہ دیجیے گا. حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں سرانہ جس کے اوپر تم سوتے ہو, تکیہ, وہ تم سے دور ہے, موت تم اس سے زیادہ قریب ہے. سرانہ جو ہے وہ دور ہے, موت تیرے سر پہ کھڑی ہے, کسی بھی وقت اللہ کا حکم آ سکتا ہے. رب کو منا لو, رب کو منا لو, رب کا ذکر کر لو. سرانہ تم سے دور ہے, موت زیادہ قریب ہے. حضرت مولا علی شیر خدا, آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا علی سے پوچھا کہ حضور یہ موت کب آئے گی. حضرت مولا علی شیر خدا کا پھر جملہ بھی پھر شیروں والا تھا. آپ فرمانے لگے موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے, موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. جہاں جہاں زندگی ہے اس کے گرد گرد موت ہے. یہ تو حکم اجل ہی ہونا ہے, اللہ کا حکم ہی ہونا ہے. وہ کب تجھے آن پکڑے, اس سے پہلے پہلے, اس سے پہلے پہلے. یہ ایک جملے کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے پہلے اپنے رب کو منا لیں, سجدوں کا ذوق قائم کر لیں. میری بھی دکانداری ہے, میں بھی دکان چھڑ کے بھج جانا ہوں. یہ صوفی صاحب یہاں پہ اب ان سے بھی آج کل ملاقات نہیں ہوتی. جب وہاں پر آتے تھے تو ان کو بھی یہ ہوتا تھا کہ میں مسجد میں وقت سے پہلے پہنچ جاتا تھا, اور میرے آنے سے پہلے پہلے صوفی صاحب بھی وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے. تو یہ ذوق بنائیں کہ بس پہلے پہنچنا ہے, چھوڑیں دکانوں کو, ایتھی رہ جانا ہے. ہم نے مقصد بنا لیا ہے زندگی کا دکانداری. مقصد نہیں, یہ منزل نہیں تھی, یہ تو ضرورت تھی. کھائیں گے کہاں سے, پہنیں گے کہاں سے, یہ ضرورت تھی. مقصد اور منزل رب تعالیٰ کی ذات ہے, رب رسول کی ذات ہے. آخری ایک واقعہ رہ گیا, حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں.
آپ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہاں پہ یہودی تھے، تو حضور نے اعلان جنگ کر دیا کہ ان سے ہم اعلان جنگ کریں گے اور ان سے جنگ کریں گے. تو حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ ہم نا ننگی تلواریں لے کر حضرت مولا علی شیر خدا اور ایک جانب میں حضرت ربیع بن کعب اسلمی ننگی تلواریں لے کے حضور کے گیٹ پر، حضور کے کاشانہ اقدس کے دروازے کے سامنے ہم پہرا دیا کرتے تھے. ہمارے مفسرین نے یہاں پہ بڑا خوبصورت یہاں پہ مسئلہ نکالا کہ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھنا. حضرت مولا علی شیر خدا دی سنت جے حضور کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پہ معمور رہے. اچھا، حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات وہاں پہ پہرا دیا اور ساری رات اندر سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی رہیں. ساری رات حضور نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، تسبیح کی، تحلیل کی، تمہید کی، رب تعالیٰ کو سجدوں میں منایا. حضرت ربیع بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ رات کے کسی پیر نہ مجھے بھی اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی، میں سو گیا. تو کچھ دیر کے بعد میری آنکھ جب کھلی نا تو کچھ آواز میرے نا کانوں میں پڑی، کچھ گونجنے والی آواز تھی. تو میں نے ذرا زور لگا کے کان لگا کے جب گیٹ کے پاس گیا نا تو حضور سجدے کی حالت میں رو رہے تھے، رب کو منا رہے تھے کہ ساری رات آپ نے منایا، ساری رات. اسی لیے تو رب تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا ایھا المزمل، او چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، اتنا نہ کھڑا رہا کر، قم اللیل الا قلیلا. حضور، او میرے محبوب، او میرے نبی، او میرے رسول، ساری رات نہ کھڑا رہا کر، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے، تھوڑا کچھ آرام بھی کر لیا کرو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو.